بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، رات گئے راولپنڈی اسلام آباد کے جڑواں شہروں میں انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ یہ ویڈیو لیک عمران خان کی خوفناک ترین ویڈیو ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی شخص پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو جواب دینے کے معاملے میں اتنا بے خوف اور دلیر ہو سکتا ہے؟ کیا اس ویڈیو لیک کو عمران خان کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو جواب سمجھا جا سکتا ہے؟ رات گئے عمران خان کی ویڈیو لیک نے نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی بلکہ پورے پاکستان میں تھرتھلی مچا دی ہے۔ غیر جانبدار حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس طرح سے بات کرنے کی جرت نہیں کی ہے۔ عمران خان کی اس جرت رندانہ کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عمران خان آخر اتنا بے خوف کیوں ہے؟ عمران خان یہ بات بار بار پاکستانی عوام کے سامنے دہرا چکے کہ آپ جب رب کی ذات سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ کسی سے نہیں ڈرتے۔ عمران خان کہہ چکے کہ قوم خوف کے بت توڑ دے۔ عمران خان بھی خوف کے بت توڑ چکے، اور یہ جو خوفناک ترین ویڈیو لیک اپنی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، وہ یہ بتا دے گی، وہ یہ ثابت کر دے گی کہ بلا شبہ عمران خان آپ کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے اور جمہوریت کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے، اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ لیکن عمران خان کے اس جواب کا، عمران خان کی اس ویڈیو لیک کا باقاعدہ طور پر ایک بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ آج DGISPR کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی جسے پاکستان کی تاریخ کی غیر معمولی اور انوکھی ترین پریس کانفرنس قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس پریس کانفرنس کے آغاز میں کہا گیا کہ سیاسی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن غیر جانبدار حلقوں کے مطابق پھر اس پریس کانفرنس کے اندر مسلسل 75 سے 80% جو کنٹینٹ تھا وہ سیاست اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی کے متعلق تھا۔ ماضی میں بھی اس قسم کی ایک انہونی ہو چکی، جب پاکستان کیا بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے فوج کے ترجمان کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ طور پر کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کی۔ جی ہاں، میں اس پریس کانفرنس کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ DGISPR، سابقہ DGISPR اور ان کے ساتھ DGISI، جو موجودہ DGISI ہیں، انہوں نے بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے کی تھی۔ لیکن یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے، یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے، آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر اس وقت جو موجودہ سیاسی، عدالتی، آئینی، قانونی صورتحال ہے اور کیوں پریشان ہیں، مافیا ہینڈلرز اور سہولت کار اتنے بے چین کیوں ہیں، اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک مرتبہ پھر میڈیا کو، وڈے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو، ملازم صحافیوں کو عمران خان کے خلاف ایکٹیو کیوں کر اور کیسے کیا گیا؟ آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے اندر تاریخ بدل چکی ہے۔ تاریخ ان سینس، وہ تاریخ تو عمران خان بدلنے کی سکت رکھتے ہیں اور بدل بھی چکے ہیں۔ میں کیلنڈر کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، یعنی 8 مئی ہو چکی ہے، اور اس کے بعد پھر آئے گا 9 مئی، یعنی 9 مئی کے واقعے کو 1 سال ہو جائے گا مکمل۔ اور اس وقت ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر باقاعدہ طور پر مافیا ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے مخصوص صحافتی، منافق، ملازم، دانشور ٹولے کو ایجنڈا سونپ دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے کا، اور یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ 2 برسوں کے تمام تر زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود پاکستانی عوام نے 8 فروری 2024 کو گھروں سے نکل کر اس زہریلے پروپیگنڈے کو رد کر دیا۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ماضی سے اگر سبق سیکھ لیا جائے تو پھر برا ہی کیا ہے، مگر کچھ لوگ، کچھ قوتیں ماضی سے بالکل سبق نہیں سیکھتے، اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول کے اندر انہیں سبق ضرور سیکھنا چاہیے۔ جبکہ بارہا میں آپ کے سامنے یہ بات گوش گزار گزشتہ 2 برسوں سے کر رہا ہوں کہ وہ نہ زلفی بھٹو ہے، وہ نہ نورا شریف ہے، وہ نہ وہ زلفی بھٹو ہے جس کی جنرل عامر جرنیل جو ہے وہ ایوب خان، جو کہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے مارشل لا لگانے والے جرنیل تھے، ان کی گود میں پرورش ہوئی، اور نہ وہ نواز شریف یعنی نورا شریف ہے جس کی جنرل ضیاء الحق نے پرورش کی۔ وہ عمران خان ہے، پاکستانی عوام کا کپتان، جس نے
اپنی بھرپور جدوجہد جو کہ تقریباً 24 برس کی جدوجہد کے اوپر محیط ہے، جی ہاں 1996 سے لے کر 2018 تک 22 برس، معاف کیجیے گا 22 برس کی مسلسل جدوجہد کے بعد عمران خان پاکستان میں وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے کر دکھایا جو پاکستان کی سیاسی، عدالتی، آئینی، قانونی، انتخابی تاریخ میں کوئی سیاستدان نہیں کر سکا۔ جی ہاں 6 حلقوں کے اندر ایک وقت میں کامیابی حاصل کر کے ریکارڈ، اس سے پہلے 5 حلقوں میں کامیابی حاصل کر کے بھٹو کا ریکارڈ توڑا 4 حلقوں کا، پھر دنیا کی تاریخ میں مزید ایک کبھی نہ ٹوٹنے والا ریکارڈ قائم کر دیا 6 حلقوں سے ایک وقت میں کامیاب ہونے کا، اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے ان الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت حاصل کی وہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے۔ اب یہ وہ سارا ماحول ہے، عدالتیں اٹھ چکی ہیں، اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آج میں آپ کے سامنے ایک مثال تو رکھنا چاہوں گا کہ جسٹس بابر ستار نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور اس کے اوپر بننے جا رہا ہے خصوصی بینچ۔ ان کے خط کو توہین عدالت کے نوٹس کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور بہادر جج اٹھے، جسٹس محسن اختر کیانی، انہوں نے بھی خط لکھا چیف جسٹس کو۔ اب ان کے معاملے کے اوپر بھی توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی اس مافیا، ہینڈلرز اور صورتکاروں کے خلاف جنہوں نے جسٹس بابر ستار اور جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف غلیظ اور گھٹیا پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا، کیونکہ یہ دونوں ان 6 بہادر جج صاحبان میں شامل ہیں جو کہ آئین اور قانون اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بالادستی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں ان خفیہ قوتوں کے خلاف جو کہ ججز پر دباؤ ڈال کر گزشتہ 2 برسوں سے ان سے اپنی مرضی کے یعنی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے کروا رہی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی کل بڑا خوب بولے، عقیل عباسی صاحب، اور انہوں نے بھی پوچھ لیا وہاں پر تمام ذمہ داروں سے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک برگر نام، انہوں نے کہا اس جماعت کو تو آپ پاکستان جو ہے وہ آپ اس کو برگر سیاسی پارٹی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے اسے ختم کر دیا، یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے، تو پھر آپ ڈرتے کس بات سے ہیں ان کے جلسوں سے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک سیاسی جماعت، ایک صاحب آئے جلسہ کر کے چلے گئے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کہہ دیا، کیا کسی کو آپ نے پکڑا، کیا کوئی گرفتاریاں ہوئیں، کیا دفعہ 144 نافذ ہوئی؟ جی ہاں مولانا فضل الرحمان کی جانب ان کا اشارہ تھا، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ فرینڈلی میچ کھیل رہے تھے، تو مولانا فضل الرحمان کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، اور جس جماعت کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو ختم کر دیا وہ برگر پارٹی ہے، اس کے جلسوں سے آپ گھبراتے ہیں کیوں؟ جلسے کرنے دیں، جھوٹ نہ بولیں، آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں سامنے لائیں، سچ بولیں، ہمیں بتائیں کہ کون ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دے رہا۔ بڑے ہی دبا انہوں نے کہا جی کیا کچھ کہہ کر وہ چلے گئے، کیا کچھ کہہ کر کس کو؟ یقیناً ان کا اشارہ پنڈی کی طرف تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ ان کو وہ کیا کچھ کہہ کر چلے گئے، لیکن کسی نے کوئی آگے سے جواب نہیں دیا، اور یہاں پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب کہ آپ ان کے پیچھے پڑیں۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اور کراچی کے چیف جسٹس، اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ آلریڈی بات کر چکی، لاہور ہائی کورٹ سے ریزائن آ چکا، بلوچستان ہائی کورٹ سے مسلسل آوازیں اٹھ رہی ہیں، یعنی پاکستان کی جو 5 بڑی ہائی کورٹس ہیں واضح طور پر ان کے 80% ججز اس وقت پاکستان میں جو کچھ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے خلاف اٹھ کر ہو گئے ہیں کھڑے۔ اسی طرح سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے 90% جج صاحبان بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں آئین اور قانون کی بے قدری کو دیکھ کر جو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور آج کیا ہوا؟ آج تو یہ ہوا کہ باقاعدہ طور پر سماعت کے دوران جب یہ 6 ججز کے خط کے معاملے پر 5 رکنی بینچ کی سماعت ہو رہی تھی تو جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 6 ججز نے خط میں لکھا ہے کہ مداخلت کا عمل جاری ہے، اور سب مان رہے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے۔ ساری ہائی کورٹس نے اپنی رپورٹس میں سیاسی مقدمات پر سنگین باتوں کو اجاگر کیا ہے، تمام کی تمام ہائی کورٹس نے، اور ایک ہائی کورٹ نے تو یہ کہا کہ یہ آئین کو سیبوٹیج کیا گیا ہے، مداخلت ہو رہی ہے لیکن حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا تو کیا ہوا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اس تمام تر معاملات کے موجودہ بینیفیشری بھی ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی منی ٹریل اپنی نہیں دی، ٹیکنیکل جسٹس کے پیچھے چھپے، اور اس کے بعد انہیں ایک ریلیف ملا پاکستانی عدالتوں سے، ایک ٹیکنیکل قسم کا ریلیف، بجائے اس کے کہ وہ سامنے آتے اور بتاتے ان کے اور ان کی بیگم کے جو اثاثے بیرون ملک ہیں وہ کیسے بنائے۔ ججز کو یہ بتانا چاہیے، وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ گئے۔ سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری عمران خان کے بکس کا شکار، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائن، نواز لیگ، نواز شریف اور پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ الائن، ان کے فیصلے بتا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے متعلق جو انہوں نے فیصلے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے اور دیگر کیے وہ سب یہ باتیں واضح کر رہے ہیں کہ
کہ واضح طور پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب جیسا متنازع جج پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کبھی نہیں آیا، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ثبوت موجود ہے۔ تو جناب انہوں نے کیا کہا اطہر من اللہ صاحب کے جواب میں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتے۔ کس دلیل سے؟ کہ جو اطہر من اللہ صاحب نے دی کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے، ساری ہائی کورٹ سے لکھ کے دیا ہے، وہ کہتے ہیں جناب اگر ایسا ہے تو آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسا کہنے والے جج کو یہاں بیٹھنے کی بجائے گھر چلے جانا چاہیے، عدالت کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہوتا ہے۔ یعنی موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتیں توہین عدالت کیوں نہیں لگاتی، ہمارے پاس کیوں خط لکھ کر بھیج دیا، ججوں کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، گھر چلے جانا چاہیے۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کیا کہا؟ جس پر انہوں نے کہا کہ آپ ماتحت عدلیہ کے ججز سے وہ توقع رکھتے ہیں جو سپریم کورٹ کے جج نہیں کر سکتے۔ بڑا زبردست جواب کہ جناب توہین عدالت اگر کرنی ہے تو آپ لگائیے نا، آپ کیجئے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں آپ، یہاں سپریم کورٹ کے جج بیٹھے ہیں، جو کام وہ نہیں کر پا رہے اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ہاتھوں کے خلاف، اس کی نصیحت آپ کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے ماتحت عدلیہ کے جج کو، یعنی لطیفہ انہوں نے اسے قرار دیا۔ اور اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ ماتحت عدلیہ کے جج سے وہ توقع رکھتے ہیں جو سپریم کورٹ کے جج بھی نہیں کر سکتے۔ ہم خوفزدہ کیوں ہیں؟ سچ کیوں نہیں بولتے؟ ہم نے 76 برسوں سے جھوٹ بولا ہے۔ 2018-19 میں ہائی کورٹس کا سب سے بڑا چیلنج ان کے مسائل پر سپریم کورٹ کا خاموشی اختیار کرنا تھا۔ 2017-18 میں ہائی کورٹس کے آزاد ججوں کو سپریم کورٹ کی ملی بھگت سے چیلنج کیا جا رہا تھا۔ یہ 6 ججوں کا خط ایک مسلسل عمل ہے جو نہ دھرنا فیصلے سے ختم ہوا نہ کسی اور اقدام سے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب پھر بولے کہ یہاں انہیں مداخلت کرنی پڑے گی، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کا حق نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں تحقیقات ہونا، یعنی وہ معاملات کو اس طرح سے گھیر گھور رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کے اوپر مٹی ڈالی جائے، جس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ بات اٹارنی جنرل صاحب نے کہی ہے، میں صرف توہین عدالت پر فوکس کر رہا ہوں، کیونکہ چیف جسٹس نے کہا نا کہ آپ چاہتے ہیں تحقیقات نہ ہوں، تو انہوں نے کہا یہ بات میں نہیں کر رہی، تو اٹارنی جنرل نے کہا۔ اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ آگے بڑھنے دیں کیونکہ دیگر افراد بھی ہیں، میں سپریم جوڈیشل کونسل کا چیئرمین ہوں۔ ذرا دیکھیے مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف کتنی تیزی سے ہوئی تھی نا کارروائی، کتنی تیزی سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی، کیونکہ وہ بھی آئین قانون اور حق سچ کے ساتھ کھڑے تھے، الیکشنز کے معاملے کے اوپر ان کے خلاف بڑی تیزی کے ساتھ کارروائی، یہاں اس معاملے کو مسلسل روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جناب وہ صورتحال کہ جس صورتحال کے اندر پاکستان بار کونسل کے پاکستان بار کونسل نے ہائی کورٹس کے ججوں کے الزامات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز دے ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی معاملے کو بھیجیں اور اس کے ساتھ ساتھ حاضر سروس ججوں کے اوپر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ بار کے وکیل کے مطابق جج کے بیڈ روم سے کیمرہ نکلنا انتہائی خطرناک ہے، کوئی دوسری رائے نہیں کہ ڈیٹرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اور تحریری تجاویز میں انہوں نے کہا کہ ججوں کا مداخلت پر توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنا بھی سمجھ سے بالاتر ہے، توہین عدالت کی کارروائی انہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر وہ نہیں معاملہ ہوا، اب آپ کے پاس پہنچ گیا ہے تو آپ اس معاملے پر ریٹائر نہیں، حاضر سروس جو جج ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور نہ صرف جوڈیشل کمیشن بنائیں بلکہ اس معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھیجیں۔ یعنی اب کھڑے ہو گئے ہیں سارے جج بھی وکیل بھی، بڑی تعداد میں 90% کے قریب۔ اب یہ ہے وہ ماحول جناب، اس ماحول کے اندر یہ پریس کانفرنس آتی ہے سامنے اور کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تو وہاں پر بنتا ہے جہاں پر معاملہ مطلب وہ عمران خان، کیونکہ اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا نا، 9 مئی کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور دیگر معاملات کے اوپر بھی۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج ایک بات کی، انہوں نے کہا جناب انہوں نے کچھ مثالیں دیں لندن کی اور پھر انہوں نے کچھ امریکہ کی مثال دی، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈی جی صاحب کہتے ہیں برطانیہ کے لندن فسادات، امریکہ کے کیپٹل ہل واقعہ پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا بلکہ کرمنل کورٹ سسٹم حرکت میں آیا، ذمہ داران کو سزائیں ملیں۔ درست بات، لیکن ڈی جی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے، ہم بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں کہ بھاولپور میں جب پولیس ایک فوجی کے گھر میں گھسی تو آپ نے کرمنل کورٹ سسٹم پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ آپ نے تو خود بدلہ لے لیا تھانے کے اندر جا کے۔ تو پھر دیکھیں کیا ہم یہ ادب کے ساتھ سوال نہیں کر سکتے؟ کیا یہ دوہرا معیار نہیں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں برطانیہ کے لندن فسادات اور امریکہ کے کیپٹل ہل واقعہ پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، کرمنل کورٹ سسٹم حرکت میں آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جن ملکوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ کا، ڈی جی صاحب امریکہ اور برطانیہ میں کتنی دفعہ مارشل لا لگا ہے؟ ڈی جی صاحب امریکہ اور برطانیہ کے کتنے آرمی چیف ملک کے حکمران بنے ہیں؟ ڈی جی صاحب کتنے چیف جسٹس جو ہیں وہ عامر جرنیلوں کے سہولت کار بنے ہیں؟
اور انہیں اجازت دی ہے کہ آپ ملک کا آئین ختم کر کے مارشل لا کے تحت ملک کو چلائیں۔ تو جناب کمپیرزن آپ کر رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ، ان کے جوڈیشل اور کرمنل سسٹم کے ساتھ، اور یہاں پر پاکستان میں صورتحال کچھ اور ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپا پر کڑوا کڑوا تھو، کڑوا تھو تھو۔ تو جناب امریکہ اور برطانیہ کی اگر مثال آپ دیتے ہیں کہ ان کا سسٹم چلتا ہے اس طرح سے، تو پہلے حالات بھی تو پاکستان کے اس طرح سے ہوں۔ 75 برسوں کے اندر جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، کیا وہ امریکہ برطانیہ کے اندر اس طرح لوگوں کے اندر گھس کر، لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر خواتین بچوں کو اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے جس قسم کی پریس جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن میں ہوا، وہ کس ملک کے ساتھ، کس ملک کے اندر کس بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو یہ معاملہ ہے جناب بڑا حیران کن، ایسا کیوں کر ہوا؟ اور میں اب آپ کے سامنے، آپ کہیں گے ویڈیو، تو ویڈیو بھی جناب رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں وہ جو جواب ہے نا عمران خان صاحب کا، وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ آپ نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے جواب بھی دینا ہے، آپ نے بتانا بھی ہے کہ جناب کیسا لگا آپ کو، کیسا لگا آپ کو یہ عمران خان صاحب کا جواب۔ ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو عمران خان صاحب کا یہ جواب سنا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا، یہ ذرا غور سے سنیے جی۔ دیکھیں ISPR صاحب، میری ذرا غور سے بات سن لیں۔ آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ دوبارہ سنیں۔ دیکھیں ISPR صاحب، میری ذرا غور سے بات سن لیں۔ آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا۔ ڈی جی ISPR صاحب نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اس وقت عمران خان جیل سے باہر تھے، انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اسی جواب کو عمران خان صاحب کا جواب سمجھا جائے۔ کیا اتنی دلیری کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیا ہے؟ اس کے اوپر آپ ہی کر سکتے ہیں کمنٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔